Welcome in the world of knowledge. Learn and Earn, our YouTube channel is ready to show you fire, and this fire will burn your all weaknesses and laziness and strengthen you like lion and eagle. ہم زندگی کے ساتھ دو طرح کے تعلقات پیدا کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم گھوڑے بن جائیں اور زندگی ہم پر سوار ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہم زندگی کو گھوڑا بنا لیں اور خود اس پر سوار ہو جائیں۔ زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا ہی زندگی ہے۔ زندگی کے کھیل میں ہر ناکام اور ہر کامیاب شخص کو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھ لینی چاہیے۔ زیر نظر کتاب دا ماسٹر کی ٹو ریچز بائی نیپولین ہل کا چیپٹر نمبر 9 آج آپ کے سامنے اسٹڈی کیا جائے گا، اور اس چیپٹر کی ایک مختصر سی سمری، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو چیپٹر سنوائیں، اس کی سمری آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس کا عنوان ہے افاقی پختگی۔ اس کتاب کا یہ ایک ایسا باب ہے جس میں فرد کی ان تمام پوشیدہ قوتوں کا بڑا باریک بینی سے مشاہدہ کیا گیا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں مگر وہ ان سے ناآشنا رہتے ہیں۔ سب سے بڑے قانون فطرت جسے افاقی پختگی کہا جاتا ہے، ہر آدمی جو بھی جہاں بھی ہے اس کی وجہ اس کے سوچنے اور کام کرنے کی عادت ہے، اور عادت ایک ایسا رسہ ہے جس کے دھاگے ہم روز گھومتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم اسے خود بھی توڑ نہیں سکتے۔ اس فلسفے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس انسان کی مدد کرنا اور اسے اس مقام کی طرف لے کر جانا ہے جہاں وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ ڈریم ورلڈ، کیونکہ جہاں وہ ہے وہ جگہ اس کی ڈھالی ہوئی عادات کی وجہ سے ہے، اور وہاں سے اسے ہٹانا اتنا آسان کام نہیں ہے، نہ صرف اس فرد کے لیے نہ ہی کسی موٹیویشنل اسپیکر کے لیے۔ ہماری ہر ایک چیز عادت کا نتیجہ ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا، بولنا، گفتگو کا انداز، لوگوں سے تعلقات، ہمارے کام کرنے کی جگہ، ہماری جنسی خواہشات، سب عادت کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ ہماری عادات کس طرح تشکیل پاتی ہیں۔ سائنسدان اور بہت سے عام آدمی یہ بات جانتے ہیں کہ قدرت مادے کے تمام عناصر اور توانائی کے درمیان پوری کائنات میں ایک مکمل توازن قائم رکھتی ہے۔ تمام کائنات نظم اور عادات کے ایک ایسے نظام کے تحت چلتی ہے جس میں کوئی تغیر یا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کسی قسم کے انسانی جدوجہد اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ قدرت نے انسان کو بہت سے جواہر سے نواز رکھا ہے۔ جو سب سے قیمتی موتی ہے وہ ہے انسان کو سوچ کا عطا کرنا۔ باقی جتنی بھی کریشن ہے ان میں سوچ اور عقل بہت کم پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے حالات کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن انسان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ انسان غربت اور افلاس میں بھی سوچ سکتا ہے، حالات سے جنگ کر سکتا ہے، اور یہی قانون اسے اس کی سوچ کے بدلے مادی شکل بنا کر دیتا ہے۔ کامیابی کے اصولوں سے اس چیپٹر میں آپ کو متعارف کروایا جائے گا، اور وہ قوتیں جو آپ کے اندر موجود ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں، ان کو اجاگر کیا جائے گا، اور 16 قوانین آپ کو بتائے جائیں گے جو آپ نے اگر اڈاپٹ کر لیے تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اس چیپٹر کے اینڈ پر ایک مضمون رکھا گیا ہے، انا۔ انا ایک ایسا مضمون ہے جسے ہمیشہ غلط سمجھتے رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ایگو۔ اس ویڈیو میں آپ کو انا پر ایک مکمل مضمون ملے گا۔ آپ کاہلی کے ساتھ حالات کی لہروں پر رہ رہے ہیں، آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ کرۂ ارض پر کوئی ایسی جگہ موجود نہیں جہاں توانائی پائی نہ جاتی ہو۔
اس سے پہلے کہ آپ دا ماسٹر کی ٹیچرز کے نایاب چیپٹر کی طرف قدم بڑھائیں، ہمارے اس چینل لرن اینڈ ارن کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ علم و تربیت کی مفید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ آئیے بڑھتے ہیں دا ماسٹر کی ٹیچرز کا چیپٹر نمبر 9 آفاقی پختگی کی طرف۔ چیپٹر نمبر 9 آفاقی پختگی۔ عادت ایک ایسا رسا ہے جس کے دھاگے ہم روز بنتے چلے جاتے ہیں، آخر کار اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم خود بھی اسے توڑ نہیں سکتے۔ ہارس مین۔ اب ہم سب سے بڑے قانون قدرت کے تجزیے کی جانب آتے ہیں جسے آفاقی پختگی کا قانون کہا جاتا ہے۔ مختصر بیان کرتے ہوئے، آفاقی پختگی عادت کا قانون عادت کو پختگی عطا کرنے کا قدرت کا ایک طریقہ کار ہے تاکہ جب ایک دفعہ ان کو چالو کر دیا جائے تو یہ خود بخود اپنے راستے پر گامزن رہے۔ انسانی عادت میں بھی اپنی نوعیت میں ایسی ہی ہے جیسی کائنات کی عادات۔ ہر آدمی جہاں بھی ہے، جو بھی ہے، اس کی وجہ اس کے سوچنے اور کام کرنے کی عادت ہے۔ اس فلسفے کو بیان کرنے کا مقصد فرد کی ایسی عادات کی تشکیل دینے کی مدد دینا ہے جو اسے اس جگہ جہاں وہ اس وقت کھڑا ہے، اس مقام کی طرف لے کر جا سکے جہاں وہ زندگی میں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ تمام سائنسدان اور بہت سے عام آدمی بھی جانتے ہیں کہ قدرت مادے کے تمام عناصر اور توانائی کے درمیان پوری کائنات میں ایک مکمل توازن قائم رکھتی ہے۔ تمام کائنات نظم اور عادات کے ایک ایسے بے مہر نظام کے تحت چل رہی ہے جس میں کوئی تغیر نہیں اور کسی قسم کی انسانی جدوجہد یا کوشش اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ کائنات کی جانی بوجھی 5 حقیقتیں، زمان، مکان، توانائی، مادہ، دانش، وہ ہیں جو دوسری جانی بوجھی حقیقتوں کو مستحکم عادات کی بنا پر ترتیب اور نظم میں تشکیل دیتی ہے۔ یہ قدرت کی وہ تعمیراتی اکائیاں ہیں جن کی مدد سے وہ ریت کے ذرے سے لے کر خلا میں تیرتے ہوئے عظیم ترین ستارے پیدا کرتی ہے اور ہر اس چیز کو پیدا کرتی ہے جو انسان کے علم میں ہے یا جن کا انسانی ذہن تصور کر سکتا ہے۔ یہ جانے پہچانے حقائق ہیں، لیکن اس حقیقت کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے ہر کسی کے پاس نہ تو وقت ہے اور نہ ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ آفاقی پختگی عادت توانائی کا محسوس اطلاق ہے جس سے قدرت نے آئٹموں اور مادے اور ستاروں اور سیاروں کی کسی نامعلوم منزل کی طرف نہ ختم ہونے والے سفر، سال کے موسم، دن اور رات، بیماری، صحت، موت اور زندگی کے درمیان توازن کو قائم رکھا ہوا ہے۔ آفاق کی پختگی عادت ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے تمام عادات اور تمام انسانی تعلقات کو پائیداری کے مختلف درجوں میں قائم رکھا گیا ہے، اور ایک ایسا واسطہ ہے جس کے ذریعے افراد کی خواہشات اور مقاصد کے مطابق خیال کو ہم پلہ مادی قوت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حقائق قابل ثبوت ہے۔ کوئی بھی شخص ان لمحات کو مقدس گردان سکتا ہے جس کے دوران اس پر اس ناقابل فرار حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ انسان محض ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے ارفع قوتیں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ساری فلسفی کسی بھی شخص کو اس اہم انکشاف سے روشناس کرانے اور اسے اس طور پر قابل بنانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کائنات کی اندیکھی قوتوں کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہوئے اس علم کو استعمال کر سکے جو اسے ناگزیر طور پر زندگی کے دریا کی کامیابی والی سمت میں اتار دیتا ہے۔ آفاقی پختگی عادت قدرت کی وہ نگران قوت ہے جو تمام قوانین کو ہم آہنگ اور منظم رکھتے ہوئے ایک ترتیب اور نظام کے تحت چلاتی ہے۔ اس لیے یہ تمام قوانین قدرت میں سب سے زیادہ اہم ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ستارے اور سیارے اس قدر درستگی سے حرکت کر رہے ہیں کہ ماہرین فلکیات اب سے 20 سال بعد ان کی درست جگہ اور ایک دوسرے سے ان کے محل وقوع کا بلا مقاصد تعین کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے موسم گھڑی کی جیسی باقاعدگی کے ساتھ آتے اور جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شاہ بلوط کے بیج سے شاہ بلوط کا درخت اگے گا اور گندم کے بیج سے گندم کا پودا ہی اگے گا، کہ یہ شاہ بلوط کا بیج کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ اس سے گندم کا پودا نکلے، اور نہ ہی کبھی گندم کے بیج سے شاہ بلوط کا درخت اگے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں ہو سکتی جس کی خصوصیات اپنے آباء و اجداد سے اس طرح آفاقی پختگی عادت ایک ایسا واسطہ ہے جس سے ہر زندہ چیز جس ماحول میں رہ رہی ہے اسی ماحول کے اثرات کو لیتی ہے اور اسی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ صاف طور پر ظاہر ہے کہ کامیابی مزید کامیابی کو کھینچتی ہے اور ناکامی مزید ناکامی کو کھینچتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسان قدیم سے جانتا ہے، اگرچہ بہت کم لوگ اس عجیب مظہر کی اصل وجہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ لوگ جو ناکام زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نزدیکی وابستگی کی وجہ سے جو کامیابی کے حوالے سے سوچتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نمایاں کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی کامیابی کی آفات کی وجہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب بھی دو ذہن آپس میں ملتے ہیں تو ان کا ملاپ ایک تیسرے ذہن کو جنم دیتا ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ان دونوں سے زیادہ طاقتور اور ذہین ہوتا ہے۔ بہت سے کامیاب لوگ اس حقیقت کو پہچانتے ہیں اور بڑی فراغ دلی سے اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی کی ابتدا مثبت ذہنی رویہ رکھنے والے شخص کے ساتھ نزدیکی وابستگی سے ہوئی، جس کی مثبت ذہنی رویے کو انہوں نے شعوری طور پر لاشعوری طور پر اپنے لیے استعمال کیا۔ آفاقی پختگی عادت خاموش بندے کی ایک ایسی قوت ہے جس کا احساس ہم 5 حصوں میں سے کسی ایک بھی حص کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے عام طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا اور بہت سے لوگ قدرت کی غیر مادی قوتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اصولوں کو میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تاہم یہ ناقابل فہم اور تجریدی تصورات کائنات کی حقیقی قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ ہر اس چیز کی جو قابل محسوس اور مادی نوعیت کی ہے حقیقی بنیاد اور چشمہ ہے جس سے تمام حقیقی اشیاء اور مادیت ہوتی ہے۔ آفاقی پختگی عادت کے اصول کو اچھی طرح سمجھیں۔ آپ کو ایمرسن کے مضمون تلافی کو سمجھنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا، کیونکہ اس نے جب یہ مشکل مضمون تحریر کیا تو آفاقی پختگی کے اصول کی باہوں میں چل رہا ہے۔ اسی طرح آئزیک نیوٹن نے جب اپنا مشہور قانون سکن دریافت کیا، وہ اشارتی طور پر اس قانون کے قریب تھا۔ اگر وہ اس سے تھوڑا سا مزید آگے جہاں اس کی دریافت ختم ہوتی ہوتا تو شاید وہ اس قانون تک پہنچ جاتا جس نے ہماری چھوٹی سی زمین کو خلا میں اپنی جگہ پکڑ کر رکھا ہوا ہے اور اس کا زمان و مکان کے حوالے سے دوسرے سیاروں کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھا۔ یہی وہ قانون ہے جس نے انسانوں کو آپس میں ایک خاص تعلق کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے۔ فرد کو اس کی عادت کے ذریعے اس کی اپنی ذات کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے۔ اصطلاح پختگی عادت اپنی خود تشریح کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو مستحکم عادت کے ذریعے اپنا کام کرتی ہے۔ انسان سے نچلے درجے کی تمام زندہ مخلوق اپنی نسل کشی اور دوسری دنیاوی سرگرمیاں براہ راست آفاقی پختگی عادت کے اصول کے تحت انجام دیتی ہے، جسے ہم جبلت کا نام دیتے ہیں۔ اپنے رہنے سہنے کی عادت میں صرف انسان کو انتخاب کی مراد حاصل ہے اور ان کو وہ اپنے خیالات کے اندر سے مقرر کر سکتا ہے، اور ہر فرد کو اپنے خیالات پر اختیار کا حق مکمل طور پر حاصل ہے۔ انسان خوف، حسد، لالچ،
اور غربت کی خود ساختہ خطوط کے اندر رہتے ہوئے سوچ سکتا ہے۔ آفاقی پختگی عادت ان سب کو ان کی ہم پلہ شکل میں تبدیل کر سکتی ہے اور یہ فراوانی محتاط کے حوالے سے سوچ سکتا ہے، اور یہی قانون اس کے خیالات کو مادی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی فرد اپنے خیالات کی تشکیل دینے کے استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دنیاوی مقدر پر حیران کن حد تک اختیار حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب یہ خیالات قطعی شکل میں تشکیل پا جاتے ہیں تو یہ آفاقی پختگی عادت کے قانون مستحکم عادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اسی شکل میں قائم رہتے ہیں جب تک ان کو ان سے مختلف اور طاقتور خیالات کے ساتھ تبدیل نہ کیا جائے۔ اب ہم سب سے حیران کن حقیقت کا جائزہ لینے کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ جو ترقی اور کامیابی کے بلند رتبے تک پہنچتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب تک وہ کسی ایسے حادثے یا ہنگامی صورتحال سے دوچار نہیں ہو جاتے جو ان کی روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، ان کو خیالات کی اس نہج پر لے جاتی ہے جسے لوگ ناکامی کا نام دیتے ہیں۔ اس عجیب مظہر کی وجہ سے ان کی سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے کہ جو آفاقی پختگی عادت قانون کی طرح پوری کی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس حقیقت پر مشتمل ہوتا ہے کہ تباہیاں یا حادثات انسان کے مستحکم عادات کو توڑنے کا باعث بنتے ہیں، وہ عادات جو آخر کار اسے ناکامی کے ناگزیر نتیجے تک لے جاتی ہے۔ اس طرح وہ وقتی طور پر آفاقی پختگی عادت کے شکنجے سے آزاد ہو جاتا ہے اور اسے نئی بہتر عادات تشکیل دینے کا موقع حاصل ہو جاتا ہے۔ جنگیں لوگوں کے ناموافق تعلقات کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ یہ ناموافقت لوگوں کے منفی خیالات کا نتیجہ ہوتی ہے جو بڑھتے بڑھتے بہت بڑی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ کسی قوم کا جذبہ اس کے افراد کی سوچنے کی عادت کو مجموعی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی بات افراد کے حوالے سے بھی درست ہے، کیونکہ یہاں بھی فرد کے جزبے کار تعین اس کے سوچنے کی نمایاں عادات کرتی ہیں۔ اکثر افراد کسی نہ کسی طریقے سے ساری عمر حالات جنگ میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی متصادم خیالات اور جذبات کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے خاندانی تعلقات سے اور اپنے پیشے سے سماجی تعلقات کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ اس حقیقت کو پہچان لیں، آپ اس حقیقی قوت کو سمجھ جائیں گے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو سنہرے اصول کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم اصول آپ کو ذاتی اختلافات پر مبنی جنگی کارروائیوں سے بچاتا ہے۔ اس کی شناخت کر لیں، آپ ایک قطعی اہم مقصد کے حقیقی مقصد اور فوائد سے خود بخود سمجھ جائیں، کیونکہ ایک مرتبہ جب یہ مقصد سوچنے کی عادت کے ذریعے مقرر کر لیا جاتا ہے تو اس پر آفاقی پختگی عادت اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے۔ اسے جو بھی عملی ذریعہ میسر آ سکے اس کی مدد سے اس کے منطقی نتیجے تک پہنچا دیتی ہے۔ آفاقی پختگی عادت فرد کو یہ تجویز نہیں دیتی کہ اسے کیا خواہش کرنی چاہیے یا کہ سوچنے کی عادات مثبت ہونی چاہیے یا منفی، بلکہ اس کی تمام سوچنے کی عادات پر عمل کرتے ہوئے انہیں استحکام کے مختلف درجوں میں مستشکل کرتے ہوئے ان کو ہم پلہ مادی شکلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ نہ صرف افراد کے سوچنے کی عادات کو مستحکم کرتی ہے بلکہ گروہوں اور لوگوں کے طبقات کے سوچنے کی عادت کو بھی مستحکم کرتی ہے۔ یہی اصول اس فرد پر لاگو ہوتا ہے جو بیماری کے حوالے سے سوچتا اور بات کرتا ہے۔ شروع میں اسے مراقب وہ شخص جو محض تصوراتی بیماری کا شکار خیال کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ اس عادت کو مستقل اپنا لیتا ہے تو بیماری ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ آفاقی پختگی عادت اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو خیال ذہن میں تکرار کے ساتھ قائم رکھا جائے فوری طور پر ہر اس عملی ذریعے سے جو اسے میسر آ سکے اپنے مادی متبادل کی صورت اختیار کرنے لگتا ہے۔ لوگوں کی ذہانت کا یہ افسوسناک پہلو ہے کہ امریکہ جیسے عظیم ملک میں لوگوں کی 3/4 سے زیادہ کی تعداد ساری عمر غربت محتاجی میں بسر کر دیتی ہے،
لیکن اگر آپ آفاقی پختگی عادت کے قانون سے آگاہ ہیں تو اس کی وجہ کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ غربت احساس غربت، جو کہ غربت کے حوالے سے سوچتے ہیں، غربت سے خوفزدہ ہونے اور غربت کے بارے میں باتیں کرنے سے جنم لیتا ہے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اگر آپ امارت کی خواہش کرتے ہیں، اپنے ذہن کے تحت الشعور میں یہ امارت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس طرح احساسی امارت کو فروغ دیتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کے معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کچھ چاہتے ہیں اس کا شعور جنم لیتا ہے، اس کے بعد آپ کی خواہشات کا مادی یا ذہنی اظہار سامنے آتا ہے۔ شعور پیدا کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے لازماً خود اپنے روزمرہ کے خیالات یا اپنی دعاؤں کے ذریعے، اگر آپ اپنی خواہشات کا اظہار اس طریقے سے پسند کرتے ہیں اور پیدا کرتی ہیں، اس طرح آپ اس عظیم طاقت کے ساتھ رابطہ قائم کر لیتے ہیں جو ہر چیز کا خالق ہے۔ ایک عظیم مفکر نے کہا تھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ غربت کو قبول کر لینا یا بیماری کو قبول کر لینا یقین سے محرومی کا کھلم کھلا اعتراف ہے۔ ہم اپنے یقین سے بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل صرف الفاظ کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ یقین ایک ایسی ذہنی حالت کا نام ہے جو صرف عمل کے نتیجے میں استقرار پاتی ہے۔ صرف یقین ہی کافی نہیں ہوتا، جیسا کہ عظیم مفکر نے کہا تھا، یقین بغیر عمل کے مردہ گھوڑا ہے۔ آفاقی پختگی عادت کا قانون قدرت کی اپنی تخلیق ہے یا ایک آفاقی قانون ہے جس کے ذریعے خلاؤں میں تیرتے ہوئے سب کے سب ستارے سے لے کر مادے کے چھوٹے سے آئٹم تک کائنات پورے عمل میں ضبط و نفس اور ہم آہنگی کو قائم رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو کمزور کو طاقتور اور طاقتور غریب کو امیر اور بیمار کو تندرست اور غرض تمام انسانوں کو برابر میسر آتی ہے۔ یہ تمام انسانی مسائل کا حل مہیا کرتی ہے۔ اس فلسفی کے 17 اصولوں کا اہم مقصد آفاقی پختگی عادت کی قوت کے ساتھ فرد کو اپنی مطابقت پذیرائی قائم کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے، جس کے لیے اپنی سوچنے کی عادت کو تشکیل دینے کے لیے تادیب نفس سے کام لینا پڑے گا۔ ماسٹر چابی کے 17 عناصر۔ آئیے اب ان اصولوں کا مختصر جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم آفاقی پختگی عادتوں کے ساتھ تعلق کو سمجھ سکیں۔ آئیے یہ بھی جائزہ لیتے ہیں کیوں کر آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے میں مدغم ہو کر اس ماسٹر چابی کو تشکیل دیتے ہیں جو ہر قسم کے مسئلے کے حل کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے۔ ہم اپنے تجربے کی ابتدا اس فلسفہ کے پہلے اصول سے کریں گے۔ 1. چند قدم زیادہ چلنے کی عادت۔ اس اصول کو اولین حیثیت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ مفید خدمات انجام دینے کے لیے ذہن کو تیار کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ تیاری دوسرے اصولوں کے اطلاق کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ نمبر 2. مقصد کی قطعیت۔ اس اصول کی مدد سے کوئی بھی شخص چند قدم زیادہ چلنے کے اصول کو ایک مقررہ اور متعین سمت میں ڈال سکتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ اس کے اہم مقصد کی سمت میں لے کر جائے اور اس کے اثرات اپنی خاصیت میں مجموعی نوعیت کے ہوں۔ صرف یہ 2 اصول ہی انسان کو کامیابی کی سیڑھی سے کافی اوپر تک لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کی زندگی کے مقاصد بلند ہوتے ہیں وہ ان کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے اس سفر کے درمیان کافی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور تیسرے اصول کے اطلاق سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ماسٹر سے اس اصول کے اطلاق سے کسی بھی شخص کو اپنی ذہنی استعداد میں ایک ایسے نئے فن و اضافے کا احساس ہوتا ہے جو انفرادی ذہن میں کے پاس میں نہیں ہو۔ یہ ذاتی کمزوریوں اور خامیوں پر پل کا کام کرتا ہے اور جو اس کا اصول کا اطلاق کرتا ہے اسے ضرورت پڑنے پر انسانیت کا وہ مجموعی علم حاصل ہو جاتا ہے جو مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے جمع کیا گیا ہے۔ لیکن قوت کا یہ احساس اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ شخص چوتھے اصول سے رہنمائی حاصل کرنے کے فن سے آشنا نہیں ہوتا۔ نمبر 4. عملی یقین۔ یہاں پہنچ کر فرد عظیم دانش کی قوت کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اور یہ فائدہ صرف اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس نے اسے وصول کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کیا ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان تمام قوتوں کے سرچشمے کے ساتھ یکجائی حاصل کرتا ہے، اپنے تمام خدشات، شکوک اور پریشانیوں پر قابو پاتے ہوئے اپنے ذہن پر مکمل اختیار حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان چار اصولوں کو بجا طور پر عربیہ عظیم یعنی کہ چار بڑے کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس سے بہت زیادہ قوت مہیا کرنے کے قابل ہوتے ہیں جس کی ایک عام آدمی کو ذاتی کامیابی کی بلندی تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے کارآمد ہوتے ہیں جن کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دیگر خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں، مثلاً وہ خصوصیات جو پانچواں اصول مہیا کرتا ہے۔ خوشگوار شخصیت۔ ایک خوشگوار شخصیت ایک شخص کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خیالات کو دوسرے لوگوں کے پاس پہنچا سکے، کیونکہ ان تمام افراد کے لیے جو ماسٹر ذہن دہات میں رہنما اثر و رسوخ حاصل کرتا ہے، یہ ایک ضروری عمل ہے، لیکن آپ کو احتیاط کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا کہ کسی طرح قطعی طور پر گزشتہ چار اصول کسی شخص کو خوشگوار شخصیت ادا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ یہ 5 اصول ایک شخص کو حیرت انگیز قوت ادا کرنے کے قابل ہے، لیکن یہ قوت اتنی ہی نہیں ہوتی کہ شکست یا ناکامی کے خلاف اس کو مکمل تحفظ فراہم کر سکے، کیونکہ شکست یا ناکامی ایک ایسی صورتحال ہے جس کا سامنا ہر شخص اپنی زندگی میں کئی مرتبہ کرتا ہے۔ اس کے لیے چھٹے اصول کو سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، شکست یا ناکامی سے سیکھنے کی عادت۔ دھیان دیں کہ یہ اصول لفظ عادت پر ختم ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شکست یا ناکامی کے تمام تر حالات میں اس اصول کو عادت کے طور پر قبول کرنا ہوگا اور عادت کے طور پر ہی اس کا اطلاق کرنا پڑے گا۔ یہ اصول انسان کے لیے امید کے ایسے چراغ جلاتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے زیادہ تر منصوبے ناکام ہونے کی صورت میں نئے سرے سے اپنی جدوجہد کا آغاز کر سکتا ہے، جیسا کہ منصوبوں کا کسی ایک سے یا دوسرے موقع پر ناکام ہو جانا ایک ناگزیر عمل ہے۔ مشاہدہ کریں کہ ان 6 اصولوں کے اطلاق سے شخصی قوت کے سرچشمے میں کس قدر اضافہ فرد کو پتہ چل گیا کہ وہ زندگی کی کس سمت جا رہا ہے، اور وہ ان تمام لوگوں کا دوستانہ تعاون حاصل کر چکا ہے جن کی خدمات سے اسے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی شخصیت کو خوشگوار بنا لیا ہے، اس طرح اس نے اپنے لیے دوسروں کے مسلسل تعاون کو یقینی بنا لیا ہے، اس نے عظیم دانش کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنے اور اس طرح حاصل ہونے والی قوت کا عمل یقینی بنا لیا ہے۔ اس نے اپنی ناکامیوں اور شکستوں کو کامیابیوں کا وسیلہ سمجھنے کا فن بھی سیکھ لیا ہے۔ ان تمام فوائد سے قطع نظر ایک شخص جس کا قطعی اہم مقصد ذاتی کامیابیوں کی اعلیٰ درجے پر مرتکز ہو کر اس کے پیشہ ورانہ سفر میں اکثر ایسے مقامات ہیں جب اسے 7ویں اصول کے فوائد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تخلیقی فراست۔ اس اصول سے ایک شخص کو اپنے مستقبل میں جھانکنے اور اسے اپنے ماضی کے موازنے میں پرکھنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے تخیل کے بل بوتے پر اپنی امیدوں اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے نئے اور بہتر منصوبے تشکیل دے سکے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ایک شخص شاید پہلی مرتبہ چھٹی حص کو دریافت کرتا ہے۔ اس سے وہ علم اور سوجھ بوجھ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے جو انسانی تجربات پر متجمع علوم سے میسر نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے حاصل ہونے والے فائدے کو عملی استعمال میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ 8ویں اصول کو سمجھ جائے، اس کا مناسب اطلاق کیا جائے۔ ذاتی پیش قدمی۔ یہ ہے وہ اصول جو عمل کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے قطعی مقاصد کی جانب جاری رکھتا ہے۔ ایک شخص کو ٹال مٹول، لا تعلقی اور کاہلی جیسی تباکن عادات کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس اصول کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے اصول ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ذاتی کے بغیر کسی بھی اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
اور یہ آپ کی عادات کا حصہ بن سکتا ہے۔ اس کی اہمیت کا مزید اندازہ اس حقیقت کو سمجھنے سے ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے ایک شخص اپنے خیالات کی قوت پر مکمل طور پر اختیار حاصل کر سکتا ہے، اور یہ واحد چیز ہے جو خالق نے اس کے اختیار میں کر رکھی ہے۔ خیالات اپنے آپ کو منظم یا مرتکز نہیں کر سکتے، انہیں رہنمائی، تحریک اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ صرف کسی کی ذاتی پیش قدمی کے ذریعے ہی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ذاتی پیش قدمی بعض اوقات غلط سمت میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے اضافی رہنمائیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ نواں اصول مہیا کرتا ہے۔ درست سوچ۔ درست سوچ نہ صرف فرد کو اس کی غلط سمت میں ذاتی پیش ہی کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے، بلکہ اس کی بصیرت اور قیاس کی غلطیوں اور اس کے خام فیصلوں کے خلاف بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ فرد کو اس کے اپنے ناقابل اعتماد جذبات کے خلاف بھی ان میں عقلی ترامیم کرتے ہوئے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جو شخص ان 9 اصولوں میں مکمل مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن یہ ذاتی قوت ایک خطرناک قوت بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر اوقات ہوتی بھی ہے اگر اسے 10ویں اصول کے ذریعے قابو میں نہ لایا جائے۔ 10واں اصول ضبط نفس۔ ضبط نفس محض طلب کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے فوری طور پر پیدا کیا جا سکتا۔ یہ سالوں پر محیط ارک ریزی ہے جو بڑی احتیاط کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، اتنی ہی احتیاط سے برقرار رکھی جاتی ہے، اور یہ عادات کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ لہذا ہم اس مقام پر آگے ہیں جہاں ارادے کی قوت کو متحرک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ضبط نفس محض ارادے کی پیداوار ہے۔ بہت سے لوگ پہلے 9 اصولوں کے اطلاق سے بہت زیادہ بلند مقام تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہیں محض تباہی کا سامنا تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ضبط نفس پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ اس اصول میں جب مہارت حاصل کر لی جائے اور اس کا اطلاق کیا جائے تو یہ فرد کو اس کے سب سے بڑے دشمن پر مکمل اختیار عطا کرتا ہے، جو کہ خود اس کی ذات ہے۔ ضروری ہے کہ ضبط نفس کی ابتدا کی جائے اور 11ویں اصول کے اطلاق سے اس کی مدد لی جائے۔ ارتکاز کی قوت بھی ارادے کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ اس کا ضبط نفس کے ساتھ اس قدر قریبی تعلق ہے کہ دونوں کو اس فلسفے کی جڑوں بھائی کہا جاتا ہے۔ ارتکاز ایک فرد کی توانائی کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے اور اسے اپنے قطعی اہم مقصد کے ہدف پر اپنا ذہن مرتکز رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، حتیٰ کہ ذہن کا تحت الشعور والا حصہ اسے اپنے تصرف میں لے آتا ہے، اور وہاں اس کی آفاقی پختگی عادت کے قانون کے ذریعے اس کی ہم پلہ مادی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک تصویر کو کیمرے کی آنکھ کی طرح فرد کے اہداف اور مقاصد کو پوری تفصیل کے ساتھ ذہن کے تحت الشعور کے حصے میں محفوظ کر لیتا ہے، جہاں پہنچ کر ان کی تکمیل ناگزیر ہو جاتی ہے۔ آپ دوبارہ جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کس طرح 11واں اصول کے اطلاق سے ایک شخص کی ذاتی قوت میں بے شمار اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ بھی زندگی میں پیش آنے والی ہر صورتحال کے لیے کافی نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ فرد کو بہت سے لوگوں کے دوستانہ تعاون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مثلاً کاروبار میں خریداروں کی، کسی پیشے میں گاہکوں کی، یا کسی عوامی عہدے کے حصول کے لیے ووٹروں کی۔ ان سب کے لیے 12ویں اصول کے اطلاق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ 12واں اصول ہے تعاون۔ تعاون ماسٹر ذہن کے اصول سے اس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کہ یہ انسانی تعلقات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں مکمل ذہنی اتحاد کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کہ قطعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے تعاون کے بغیر کوئی شخص ذاتی کامیابی کی اعلیٰ مدارج طے نہیں کر سکتا، کیونکہ تعاون ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے بعض اوقات خیر سگالی کا نام دیا گیا ہے، دوستانہ تعاون تاجر کے پاس صارفین کو اس کی اشیاء کی بار بار کے خریدار کے طور پر واپس لاتا ہے،
پیشہ ور افراد کے لیے گاہک پیدا کرتا ہے۔ اس طرح یہ ایک ایسا پھول ہے جو ہر کامیاب آدمی کی کامیابی کے فلسفے کے پس پشت کار فرما ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ پیشے یا موضوعات کو جو تیار کرتا ہے۔ 13واں اصول کے اطلاق سے کوئی بھی شخص زیادہ آسانی اور آمادگی کے ساتھ دوسروں کا تعاون حاصل کرتا ہے۔ نمبر 13 ہے جی ولولہ اور جوش۔ ولولہ اور جوش ایک ایسی متعدی ذہنی حالت ہے جو نہ صرف دوسروں کا تعاون حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہے، بلکہ اس پہلو سے بھی بہت اہم ہے کہ یہ فرد کو اپنے تصورات کی قوت سے فائدہ اٹھانے اور اسے استعمال کرنے پر اکساتا ہے۔ یہ ذاتی پیش قدمی کے اظہار میں بھی عمل کی روح پھونکتی ہے اور جدوجہد کے ارتکاز کی عادت کو فروغ دیتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ خوشگوار شخصیت کی ایک اہم خاصیت ہے اور چند قدم ذرا چلنے کے اصول کے اطلاق کو آسان بناتی ہے۔ ان کے علاوہ ولولہ اور جوش بولے گئے ہیں افراد کی قوت اور یقین کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں۔ ولولہ اور جوش محرک کی پیداوار ہے، لیکن 14ویں اصول کی مدد کے بغیر اس کا برقرار رہنا ممکن ہے۔ نمبر 14 ہے جی صحت کی عادت۔ ایک مضبوط اور اچھی جسمانی صحت اور ذہنی کارکردگی کے لیے ایک مناسب رہائشی جگہ مہیا کرنا، جبکہ ایک پائیدار کامیابی کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں لفظ کامیابی خوشی کے تمام لازمات کا احاطہ ہے۔ یہاں دوبارہ لفظ عادت نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ اچھی صحت کی ابتدا صحت کے بارے میں آ گئی ہے، جو کہ رہنے سہنے کی درست عادات سے فروغ پاتی ہے اور ضبط نفس کے ذریعے قائم رکھی جا سکتی ہے۔ اچھی صحت ولولے اور جوش کی بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ ولولہ اچھی صحت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لہٰذا یہ دونوں آپس میں مرغی اور انڈے کی مانند ہے۔ کوئی شخص بھی اس بات کا تعین نہیں کر سکتا کہ پہلے انڈا آیا تھا یا مرغی، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کسی ایک پیدائش کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ صحت اور ولولہ آپس میں اسی طرح ہے کہ انسانی ترقی اور خوشحالی کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ اب دوبارہ فہرست ان فوائد کو شمار کریں جو فرد ان 14 اصولوں کے اطلاق سے حاصل کر چکا ہے۔ ان کا متناسب اس قدر بلند ہے کہ تصور چکرا جاتا ہے، لیکن یہ ابھی تک اس سطح پر نہیں پہنچ سکے کہ کسی شخص کو ناکامی سے بچا سکے۔ لہٰذا ہمیں 15ویں اصول کا سہارا لینا ہے۔ 15واں اصول ہے وقت اور رقم کا بجٹ۔ وقت کی کفایت اور رقم کی بچت کے اس ذکر سے انسان بہت زیادہ پریشانی محسوس کرتا ہے۔ تقریباً ہر شخص وقت اور رقم دونوں کو آزادانہ استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کی بجٹ اور بچت کے بارے میں کبھی بھی سوچنا نہیں چاہتا۔ تاہم جسم اور ذہن کی آزادی اور تمام انسانوں کی دو بڑی خواہشیں ہیں جو سب بجٹ کے تحت ضبط نفس کے بغیر پائیدار حقیقت تعلق نہیں لا سکتے۔ اس لیے یہ اصول ذاتی کامیابی کے فلسفے کے ایک اہم اور ناگزیر حصہ ہے۔ اب ہم ذاتی قوت حاصل کرنے کے انتہا کے قریب پہنچے ہیں۔ ہم قوت کے سرچشموں کے بارے میں جان چکے ہیں، یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح اپنا سکتے ہیں اور کسی بھی مطلوبہ ہدف کے لیے کس طرح ان کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ یہ بھی جان گئے ہیں کہ ان کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی چیز ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ فرد ان کا غیر دانشمندانہ غلط استعمال کرتے ہوئے خود اپنے اور دوسروں کی تباہی کا سامان پیدا کر لیں۔ لہٰذا اس قوت کے درست استعمال کے لیے ضروری ہے کہ 16ویں اصول سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ 16واں اصول ہے سنہرے اصول کا اطلاق۔ لفظ اطلاق جو زور دیا جا رہا ہے، اس پر غور کریں۔ سنہرے اصول کی اس طاقت پر یقین کر لینا ہی کافی نہیں۔ پائیدار فائدے کے لیے اور ذاتی قوت کے استعمال میں رہنمائی کے لیے اس کا اطلاق تمام انسانی تعلقات میں ایک عادت کے طور پر کرنا ضروری ہے۔ انسانی تعلقات کے اس شاندار اصول کے اطلاق سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے اس اصول کو اپنی عادت بنا لینے کے یہ ضروری جدوجہد سے ہرگز گریز نہ کیا جائے۔
اس اصول کے مطابق زندگی نہ گزارنے کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا یہاں تفصیلی ذکر ممکن نہیں۔ اب ہم ذاتی قوت کی انتہا کو حاصل کر چکے ہیں اور اس کے غلط استعمال کے خلاف ہم اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر چکے ہیں۔ اب ہمیں صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے ذرائع تلاش کریں جن کی مدد سے اس قوت کو اپنی زندگی میں مستقل اور پائیدار حصہ بنا سکیں۔ ہم نے اس فلسفے کے کچھ کمال کو دیکھ لیا ہے، لہٰذا اس فلسفے سے 17واں اور آخری اصول کے اطلاق سے ہم اس مطلوبہ ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آفاقی پختگی عادت۔ آفاقی پختگی عادت ایک ایسا اصول ہے جس کی مدد سے ہم تمام عادات کو مختلف درجات تک پختہ اور مستقل بنایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ پورے فلسفے پر کنٹرول کرنے والا اصول ہے، جس میں پہلے 16 اصول مدغم ہو جاتے ہیں اور اس کا حصہ ہے۔ یہ کائنات کے تمام قدرتی قوانین کو کنٹرول کرنے والا اصول ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو اس فلسفے کے پہلے اصولوں کے اطلاق کی عادات میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح یہ کامیابی کے شعور کے اظہار اور فروغ کے لیے فرد کے ذہن کو تیار کرنے میں اور ایک نگران عمل کا کردار ادا کرتا ہے، جو کہ ذاتی کامیابی کے حصول میں بہت زیادہ اہم عنصر ہے۔ محض پہلے بیان کیے گئے 16 اصولوں کو سمجھ جانا کسی بھی شخص کو ذاتی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ ان اصولوں کو پوری طرح سمجھ کر پختہ عادات کے طور پر ان کا اطلاق بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور عادت پیدا کر کے آفاقی پختگی کے اصول کا واحد وسط ہے۔ آفاقی پختگی عادت زندگی کے عظیم دریا کے مترادف یعنی کہ ہم معنی ہے، جس سے پہلے بار بار حوالے دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جیسا کہ قوت کی دوسری اقسام میں ہوتا ہے، یہ بھی منفی اور مثبت دونوں کے مضمرات میں مشتمل ہے۔ اس کے منفی اطلاق کو تنومی آہنگی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر اس چیز پر جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے ایک تنومی اثر مرتب کرتا ہے۔ ہم کسی نہ کسی رنگ میں اس کے اثر کو ہر انسان پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واحد وسیلہ ہے جس کے ذریعے غربت کا شعور عادت کے طور پر پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوف، حسد، لالچ اور انتقام جیسے تمام مستقل عادات کا ممار ہے اور بغیر کچھ دیے حاصل کرنے کی تمنا رکھنے کا موجب ہے۔ یہ نا امیدی اور لاطالبی کی عادت کو پختہ کرتا ہے۔ یہ مراقی کی عادت کا مامار ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنی ساری زندگیوں میں تصوراتی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ناکامی کے شعور کا بھی مامار ہے جو لاکھوں انسانوں میں خود اعتمادی کے جذبے کا بیج کھڑی کرتا ہے۔ مختصراً یہ تمام منفی عادات کو قطع نظر کی نوعیت اور اثرات کے پختہ کرتا ہے اور اس طرح یہ زندگی کا عظیم دریا کی ناکام سمت ہے۔ دریا کی کامیابی والی صرف مثبت سمت ہر قسم کی تعمیری عادات کو کرتی ہے۔ مثلاً مقصد کی کثرت کی عادت، چند قدم زیادہ چلنے کی عادت، انسانی تعلقات میں سنہرے اصول کے اطلاق کی عادت اور تمام دوسری عادات جن کا اطلاق اس فلسفے کے پہلے بیان کیا گیا 16 اصولوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ عادات کا نفاذ۔ اب آئیے اب لفظ عادت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک ڈکشنری میں اس لفظ کی بہت سی تشریحات کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ عادت کا مطلب تکرار کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک متعین میلان اور افتاد طبع ہے۔ رواج یا رسم و تکرار کے میدان کی بجائے صرف تکرار کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اس کے کسی حصے میں قانون کی تشریح نہیں کی گئی جو عادت کو پختہ کرتا ہے۔ اس فرد گزشت کی بلا شبہ ہو سکتی ہے کہ اس کی ڈکشنری کے ایڈیٹروں پر آفاقی پختگی عادت کا قانون آشکار نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اس کی تشریح میں ایک بہت اہم اور نمایاں لفظ نظر آتا ہے، یہ تکرار کا لفظ ہے۔ اس لیے اہم ہے کہ کیونکہ ہمیں اس ذریعے کی نشاندہی کرتا ہے جس سے کسی عادت کا آغاز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مقصد کی کثرت کی عادت اس وقت عادت بنتی ہے جب اس کے مقصد کے خیال کو تکرار کے ساتھ دہرایا جاتا ہے۔ اس خیال کو تکرار کے ساتھ
تکمیل کی شدید خواہش کی موجودگی میں تصور کے حوالے کیا جاتا ہے، حتیٰ تصور اس خواہش کی تکمیل کے لیے خواہش کے سلسلہ میں یقین کی عادت روکار لاتے ہوئے اس کی تکمیل کا عملی منصوبہ تیار کرتا ہے۔ یہ کام اس قدر شدت اور تکرار سے ہوتا ہے کہ فرد اس سے پہلے کہ وہ حقیقت میں اس کو حاصل کرنا شروع کر دے جس کی خواہش اسے ہے، وہ اپنے قبضہ کر کے کوشش۔ رضاکارانہ مثبت عادات اس کے لیے نکلے اپنے نفس ثابت کرتی ہے، قوت ارادہ اور یقین کا اطلاق کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ اس شخص کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے جس نے فلسفے کے پہلے 16 اصول کے وجود میں سمو لیا۔ عادت کی رضاکارانہ تشکیل ضبط نفس کے خلاف حالات میں ہو سکتی ہے۔ تمام رضاکارانہ عادات اس قوت ارادے کی پیداوار ہوتی ہیں جو قطعی مقصد کے حصول کے لیے مرتکز ہوئی۔ ان کی ابتدا افاقی پختگی کی عادت کی بجائے فرد سے ہوتی ہے، اور ضروری ہے کہ خیال اور عمل کے تکرار سے ان کو ذہن میں پوری طرح راسخ کر دیا جائے، حتیٰ کہ انہیں افاقی پختگی عادت اپنے تصور میں لا کر ان کو ایسی پختگی ادا کر دے کہ یہ خود بخود کام کرنا شروع کر دیں۔ ذاتی کامیابی کے فلسفے کے حوالے سے لفظ عادت ایک اہم لفظ ہے، کیونکہ یہ کسی بھی شخص کی معاشی، سماجی، پیشہ ورانہ اور روحانی حالت کی وجوہات کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم زندگی کے جس مقام پر ہیں اور جس حالت میں ہیں، اس کی اصل وجہ ہماری پختہ عادت ہوتی ہے، اور ہم جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں یا زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف ہماری رضاکارانہ عادات کے فروغ اور استقرار سے ہی عمل میں آتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پورے فلسفے کا انحصار افاقی پختگی عادت کے اصول کے فہم کے اطلاق پر ہوتا ہے، جو کہ عادات میں پختگی پیدا کرنے والی ایک اہم قوت ہے۔ اس فلسفہ کے 16 اصولوں میں سے ہر ایک کا اہم مقصد فرد کو ایسی محسوس عادات اپنانے میں مدد فراہم کرتا ہے جن کے ذریعے سے وہ اپنے ذہن میں مکمل کنٹرول اور تصور میں لا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک عادت کی شکل میں ذہنی قوت عام طور پر زندگی کے دریافت کی ایک ایسی صنف میں مصروف رہتی ہے۔ اس فلسفے کا مقصد فرد کو سوچ اور عمل کی ایسی عادات تشکیل دینے میں مدد فراہم کرتا ہے جو اس کے ذہن کو زندگی کے دریافت کامیاب صنف مصروف کر کے رکھ سکتا ہے۔ اس فلسفے کا یہی مقصد ہے۔ اس فلسفے میں حاصل کرنے اور اسے اپنے اندر سمو لینے کی دوسری اشیاء کی طرح ایک قطعی قیمت جو کہ اس کی فوائد سے لطف اندوز ہونے سے پہلے لازماً ادا کرنا ہوتی ہے۔ یہ قیمت دوسری چیزوں کے علاوہ اندرونی چوکنا پن، ارادہ ثابت قدمی، بجائے غربت، بدحالی اور فریب نظری کے متبادلات کو قبول کرنے اور زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا پختہ ارادہ ہے۔ ہم زندگی کے ساتھ دو طرح کے تعلق پیدا کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم گھوڑے بن جائیں اور زندگی ہم پر سوار ہو جائے، دوسرا یہ کہ ہم زندگی کو گھوڑا بنا لیں اور خود اس پر سوار ہو جائیں۔ یہ انتخاب کہ کوئی شخص گھوڑا بنتا ہے یا سوار شخص کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اگر ایک شخص سوار بننے کا ارادہ کر لیتا ہے تو گھوڑا بننے پر مجبور نہ ہو، کیونکہ زندگی یا تو سوار ہوتی ہے یا سواری مہیا کرتی ہے، محض جامد کھڑی نہیں رہ سکتی۔ انا اور افاقی پختگی عادت۔ اس فلسفے کے طالب علم کی حیثیت سے آپ اس طرح طریقہ کار کو سمجھنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خیال کی قوت کو ہم مادی عناصر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ جاننے میں بھی لازماً دلچسپی رکھتے ہوں گے آپ دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی کے جذبے کے ساتھ کیسے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے پبلک اسکول ان دونوں اہم ضروریات کے بارے میں خاموش ہے، جیسا کہ ڈاکٹر ہینری لنک نے کہا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کا ارتکاز ذہنی صلاحیتوں کے فروغ پر ہے اور یہ شعور دینے میں ناکام ہے۔ ہم اپنی
जज्बाती और शख्सी आदात को कैसे तश्कील दें, इन्हें किस तरह से बेहतर बनाएं। इस सिल्क का इल्ज़ाम बेबुनियाद नहीं। पब्लिक स्कूल का निज़ाम ये फ़र्ज़ अदा करने में नाकाम हो चुका है। इसकी शिकायत डॉक्टर लिंक ने की। इसकी असल वजह यह है कि आफाकी ये आदत का कानून हाल ही में दरियाफ्त हुआ है और अभी तक माहिरीन ने तालीम की एक बड़ी तादाद से पूरी तरह हर शख्स जानता है जब हम चलना शुरू करते हैं, इससे लेकर मरने तक हम हर काम जो करते हैं वो आदत का नतीजा होता है। चलना और बातें करना आदत है, हमारे खाने और पीने का अंदाज आदत है, हमारी जिनसी सरगर्मियाँ आदत का नतीजा है, हमारे दूसरों के साथ ताल्लुकात व मुस्बत नौयत के हों या मनफी नौयत आदत का नतीजा है। लेकिन कोई शख्स ये नहीं जानता कि हमारी आदत किस तरह और क्यों तश्कील हुई। आदत का इंसान की अना के साथ एक करीबी ताल्लुक़ पाया जाता है। लिहाजा आइए सबसे पहले अना का तज्ज़िया करते हैं, जो कि एक ऐसा मौजू है जिसे हम हमेशा गलत तौर पर समझते हैं। लेकिन आइए सबसे इस हकीकत को तस्लीम करें कि अना एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिए यकीन और दूसरी तमाम ज़हनी कैफियत काम करती हैं। इस सारे फ़लसफ़े के दौरान जामिद यकीन और मुहर्रक यकीन के दरमियान इम्तियाज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। अना तमाम माल के इजहार का एक वसीला है, लिहाजा हमें इसकी नौयत और इम्कानात के बारे में कुछ इल्म ज़रूर होना चाहिए। हमें होना चाहिए कि अना को किस तरह अमल के लिए उभारा जा सकता है और कतई मकासद के हसूल के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल और कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बढ़कर हम अक्सर आम पाई जाने वाली गलतफहमी से मुतासर होकर अना झूठी शान बेजा गरूर के इजहार का जरिया अना के बारे में अपने तसव्वुर को पाबंदा कर लेते हैं। अना के लिए लातिनी में लफ्ज़ किया गया है वह इज़्ज़त और इसका मतलब है मैं, लेकिन इसके मुसम्मन मक़सूद के मुहर्रक क़ुव्वत से भी है जिसको मुनज़्ज़म करके अमल के ज़रिए अपनी ख्वाहिश को यकीन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अना की क़ुव्वत जिसे हमेशा गलत तौर पर समझा है। लफ्ज़ अना किसी की शख्सियत के तमाम पहलुओं की नुमाइंदगी करता है, इसलिए ये ज़ाहिर है कि अना को रज़ाकाराना आदत के ज़रिए परवान चढ़ाया जा सकता है, रहनुमाई मुहैया की जा सकती है, कंट्रोल किया जा सकता है। रज़ाकाराना आदत वो आदत हैं जो हम जानबूझकर किसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए तश्कील देते हैं। एक बहुत बड़े मुफक्कर जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानी जिस्म और ज़हन के मुताले में सर्फ कर दी थी कि मंदरजा ज़ेल बयान से हमें अना के मुताले के लिए अहम बुनियादें फराहम करती है। आपका जिस्म ख्वाह ज़िंदा हो या मुर्दा, लाखों छोटी छोटी तमन्नाइयों का मजमूआ है जो कभी नहीं मर सकती। ये तमन्नाइयाँ अलहदा और मुनफरिद हैं। बाज़ औक़ात ये किस हद तक हम आहंगी में काम करती हैं हमें नहीं। इंसानी जिस्म वक्त के धारे में बहता हुआ ज़िंदगी का एक ऐसा मज़हर है जो अंदरूनी क़ुव्वतों पर कुदरत रखने के बावजूद इनसे काम लेने का आदी नहीं, जबकि आदत, पुख्ता इरादा या जज्बाती रांगख्ती ऐसे अनासर हैं जो किसी अहम मकसद के हसूल के लिए इन क़ुव्वतों को सफ़यारा करके इनसे काम ले सकते हैं। ये बात बहुत हौसला अफजा है, जैसा कि तजर्बात से भी साबित हो चुका है कि हर शख्स में उन तमन्नाइयों की सफ़ारा करने और उनसे काम लेने की तादाद को बहुत ज़्यादा हद तक परवान चढ़ाया जा सकता है। हवा, धूप, खुराक, पानी जो आप लेते हैं इस क़ुव्वत के अवामिल हैं जो आसमान और ज़मीन से फूटती हैं। आप काहली के साथ हालात की लहरों पर बह रहे हैं और वो मौके जो आपकी मौजूदा हालात में कोई बेहतरी पैदा कर सकते हैं आपकी पहुंच से दूर बहते जा रहे हैं। इंसानियत रोज़े अज़ल से उस कुदरती असरात में घिरी हुई है कि दुनिया में हज़ार क़ुव्वतें आज़ादाना भागी फिरती हैं, लेकिन इन पर काबू पाने के लिए कोई हकीकी कोशिश नहीं करती।
یہ کام ہمیشہ سے آسان رہا ہے کہ اشیاء کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دیا جائے، بجائے اس کے کہ محنت کے ساتھ ان کے راستے متعین کیے جائیں اور ان کا رخ موڑا جائے۔ لیکن کامیابی اور ناکامی کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والا خط اس مقام پر واقع ہے جہاں بے مقصد حالات کے رحم و کرم پر بہتے چلے جاتے ہیں، جہاں مقصد کی قطعیت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سب احساسات، جذبات، حالات، حادثات کی پیداوار ہیں۔ ذہن کیسا ہوگا، دل کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، ایسے مسائل میں جو زندگی کے حالات کے دھارے پر بہتے جانے کے مطابق تشکیل پاتے ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک پر خصوصی توجہ دی جائے یا نہ دی جائے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ کی زندگی کا تقریباً زیادہ تر حصہ محض حالات کے دھارے میں بہتے ہوئے گزر گیا۔ کسی بھی پیدا شدہ زندگی پر ایک نظر ڈالیے اور اپنے اظہار کے لیے اس کی جدوجہد کا مشاہدہ۔ درخت اپنی شاخیں اوپر سورج کی روشنی کی جانب بڑھاتا ہے، اپنے پتوں سے ہوا اندر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ زیر زمین بھی اپنی جڑیں پانی اور ان معدنیات کی تلاش میں جن کی اسے ضرورت ہوتی ہے گہرائی میں لے جا کر وہاں سے حاصل کرتا ہے۔ اسے آپ جامد زندگی کہتے ہیں، لیکن یہ قوت کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی سرچشمے سے پھوٹتی اور کسی مقصد کے لیے۔ پورے عرض پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں توانائی نہیں پائی جاتی۔ ہوا اس سے اس قدر بھری ہوئی ہے کہ سرد شمال میں آسمان شمالی شعاعوں سے منور نظر آتا ہے۔ پانی محض دو گیسوں کا مایع نہیں، برقی، مکانیکی اور کیمیائی توانائیوں سے بھی بھرا ہے، جن میں سے کوئی سی ایک توانائی بھی انسان کو بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ نقصان ہے۔ حتیٰ کہ برف اپنے سرد ترین مرحلے میں بھی توانائی سے بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ تو مغلوب ہوتی ہے نہ ہی جامد ہوتی ہے۔ اس کی طاقت نے پہاڑوں کی چٹانوں کو ریزوں میں توڑ دیا۔ اپنے ارد گرد موجود توانائیوں کو ہم پانی میں پیتے ہیں، خوراک میں کھاتے ہیں، ہوا میں اندر لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی کیمیائی سالمہ اس سے خالی نہیں ہے۔ ایک ایٹم کا وجود بھی اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم انفرادی توانائیوں کا مجموعہ ہے۔ انسان دو قوتوں پر مشتمل ہے، ایک اس کے مادی جسم کی صورت میں قابل محسوس ہے، جو کہ انفرادی خلیوں پر مشتمل ہے، جن کی تعداد کروڑوں اور اربوں میں ہے۔ ان میں سے ہر ایک دانش اور توانائی کا حامل ہے۔ دوسری ناقابل محسوس، جو خودی کی صورت میں جسم کی ایک منظم حاکم ہے، انسان کے خیالات اور اعمال کو کنٹرول کرتی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا قابل محسوس تقریباً 17 کیمیائی مادوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو سب کے سب ہمارے علم میں ہیں۔ ایک شخص میں جس کا وزن 160 پاؤنڈ ہو، اس کے جسم میں ان کی مقدار کچھ اس طرح ہوتی ہے: آکسیجن 95 پاؤنڈ، کاربن 38 پاؤنڈ، ہائیڈروجن 15 پاؤنڈ، نائٹروجن 4 پاؤنڈ، کیلشیم 4.5 پاؤنڈ، کلورین 4 اونس، سلفر 4 اونس، پوٹیشیم 3.5 اونس، سوڈیم 3 اونس، فولاد 1.5 اونس، فلورین 2.5 اونس، میگنیشیم 2 اونس، سلیکون 1.5 اونس، آرسنک، آیوڈین اور ایلومینیم کی انتہائی معمولی مقدار انسان کے یہ قابل محسوس حصے تجارتی لحاظ سے چند روپیوں کی مالیت کی حامل ہیں، کسی بھی جدید کیمیکل اسٹور سے خریدے جا سکتے ہیں۔ ان کیمیائی عناصر کے ساتھ مناسب طور پر پروان چڑھی اور پوری طرح منظم اور باقاعدانہ کو شامل کر دیا جائے تو اس کی کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے، جو اس کا مالک ہوتا ہے۔ انا ایک ایسی قوت ہے جو کسی قیمت پر بھی خریدی نہیں جا سکتی، لیکن اسے کسی بھی مطلوبہ شکل میں ڈھالا اور پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کی بالیدگی منظم عادات کے ذریعے ہی ہوتی ہے، جن کو آفاقی پختگی عادت کے قانون کے ذریعے پختگی اور استقلال حاصل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان جو انسانیت کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیتے ہیں،
اور جو دنیا میں محض جگہ گھرے ہوتے ہیں، ایک اہم فرق ان کی اناؤں کا فرق ہے، کیونکہ انا تمام انسانی اعمال کے پس پشت ایک متحرک قوت کا کردار ادا کرتی ہے، جسم اور ذہن کی آزادی اور خود مختاری، جو کہ ہر انسان کی دو اہم خواہشات ہیں، اسی تناسب سے حل کی جا سکتی ہے جتنا کہ ایک شخص اپنی انا کو پروان چڑھاتا ہے اور استعمال ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مناسب طور پر اپنی انا سے وابستہ کر لیتا ہے، وہ آزادی اور خود مختاری دونوں کو جس تناسب سے چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ کسی شخص کی انا ہی دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کا تعین کرتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ انا ہی ہے جو کسی شخص کے لیے اپنے ذہن اور جسم کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کا تعین کرتی ہے، جہاں ہر امید، ہدف اور مقصد تشکیل پاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی تقدیر اور قسمت کی راہیں متعین کرتا ہے۔ کسی شخص کی انا اس کے لیے ایک اثاثہ یا ایک بوجھ ثابت ہو سکتا ہے، جس کا انحصار اپنی انا کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ انا ایک شخص کے سوچنے کی عادات کو مجموعی نتیجہ ہے، جو کہ اس پر آفاقی خود کی عادت کے قانون کے تحت خود کار عمل کے ذریعے مسلط ہے۔ ہر کامیاب انسان ایک پختہ اور منضبط انا کا مالک ہوتا ہے، لیکن انا کے ساتھ وابستہ ایک تیسرا عمل بھی موجود ہے جو اس کے اچھے یا برے اثرات کا تعین کرتا ہے، اور وہ ہے ضبط نفس، جو کہ کسی شخص کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنی قوت اور صلاحیتوں کو مطلوبہ مقصد میں تبدیل کر سکے۔ انا کی تربیت تمام در ذاتی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے فرد کی انا کو کامیابی کا ایک شعور سے تحریک کی جائے۔ جو شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی انا کو پوری طور پر پروان چڑھائے، ہمیں اس پر اپنی خواہشات کے اہداف کے گہرے نقش ثابت کرے اور اسے تمام قسم کی بندشوں سے آزاد کرے، اور وہ اس پر چھائے ہوئے خوف اور شکوک دور کرے جو انا کی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ خود اعمائی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے فرد اپنی انا کو تحریک دے سکتا ہے اور اسے کسی بھی مطلوبہ مقصد کے حصول کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ جب تک آپ خود اعمائی کے اصول کی پوری اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، آپ اس تجزیے کے انتہائی اہم حصے کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے، کیونکہ انا کی قوت کا تعین مکمل طور پر خود اعمائی کے اطلاق کے درجے سے کیا جاتا ہے۔ جب خود اعمائی یقین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے تو انا اپنی قوت میں لامحدود ہو جاتی ہے۔ انا کو زندہ اور سرگرم رکھنے اور قوت حاصل کرنے کے لیے مسلسل خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مادی جسم کی مانند انا خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے مقصد کی قطعیت کی خوراک بہم پہنچانا ضروری ہے۔ اسے ذاتی پیش قدمی کی خوراک بہم پہنچاتے رہنا ضروری ہے۔ اسے بہتر طور پر تربیت دیے گئے منصوبوں کے ذریعے مسلسل عمل کی خوراک پہنچانا ضروری ہے۔ اسے جوش اور بلبلے کا سہارا دیے رکھنا ضروری ہے۔ اسے قطعی مقصد پر مرتکز باقاعدہ توجہ کی خوراک بہم پہنچانا ضروری ہے۔ ضبط نفس کے ذریعے اس پر نگرانی رکھنا اور اسے رہنمائی مہیا کرتے رہنا ضروری ہے، اور درست سوچ کے ذریعے اسے سہارا دیے رکھنا بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص کسی چیز یا کسی شخص پر قابو نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی انا پر قابو نہیں پاتا۔ کوئی شخص اپنی امارت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، اور جب تک اس کے خیالات کی قوت کا زیادہ تر حصہ غربت کے شعور سے نمٹنے میں صرف ہوتا رہتا ہے، تاہم اس حقیقت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سے انتہائی دولتمند افراد نے اپنے سفر کا آغاز غربت سے کیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ غربت اور دوسرے تمام خدشات پر قابو پایا جا سکتا ہے، انہیں انا کے ساتھ مداخلت کرنے سے روکا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ انا اس فلسفے میں بیان کی گئی ذاتی کامیابیوں کے تمام اصول کے ملے جلے اثرات کو کی قوت کا ایک واحد اکائی میں مربوط کر دیتی ہے، جسے کوئی بھی فرد اپنی انا پر مکمل قابو تسلط یا قابو پا سکتا ہے، کسی بھی مطلوبہ مقصد کے حصول کے لیے مرتکز کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ سب
آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں کہ آپ انا کے ساتھ وابستہ تمام قدیم عقائد بھی ترک کر دیں جو انا کو نرگسیت، بیجا غرور اور شوقیانہ پن کے ساتھ جوڑ دیں۔ حقیقت میں انا وہ چیز ہے جسے اگر انسان کے اندر سے نکال دیا جائے تو چند روپوں کے کیمیائی مادے باقی رہ جائیں جن سے اس کا جسم بنا۔ جنسی جذبات انسان کی عظیم تخلیقی قوت ہے۔ یہ فرد کی انا کا اہم ترین حصہ ہے۔ جنسی جذبات اور انا صرف اس وجہ سے بڑی شہرت کے حامل ہیں کیونکہ دونوں کا اطلاق تباکن اور انداز میں بھی، تعبیری انداز میں بھی ناممکن ہے۔ انسانی تاریخ ابتدا ہی سے جاہل افراد ان دونوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تہذیب یافتہ لوگ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ایک انا پرست شخص جو انا کے بیجا اظہار سے اپنے آپ کو ایک ناگوار شخصیت کے طور پر پیش کر رہا ہوتا ہے، دراصل وہ یہ نہیں جانتا کہ انا کو کس طرح مثبت انداز میں استعمال کرتے ہوئے اس سے تعمیری کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ شیخی بازی، نفس پرستی کے بجائے ہم اگر اپنی انا کا استعمال اپنی امیدوں، خواہشات، مقاصد، ولولوں اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں تو اس کا تعمیری اطلاق وہ شخص جس نے اپنی انا کو قابو میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا نصب العین الفاظ نہیں عمل ہوتا ہے۔ عظیم بننے کی، تسلیم کی جانے کی اور ذاتی قوت کا مالک ہونے کی خواہش ایک صحت مند خواہش ہے، لیکن اپنی عظمت کا بیجا اور کھلم کھلا اظہار اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی انا پرست انا پر تسلط یا غلبہ حاصل نہیں کر سکے، بلکہ آپ نے اسے اجازت دی ہے کہ آپ پر یہ غلبہ حاصل کر لیں۔ یقین کریں کہ عظمت کا اس قسم کا اظہار محض ایک جوغہ ہے جس میں آپ اپنے خوف اور احساس کمتری کو چھپائے ہوئے ہیں۔ انا اور ذہنی رویہ۔ اپنی انا کی اصل نوعیت کو سمجھ جائیں تو آپ ماسٹر ذہن کی حقیقی اہمیت کو جان جائیں گے۔ آپ اس حقیقت کو بھی آ جائیں گے کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ قابل قدر خدمات انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ماسٹر ذہن اتحاد کے ممبران آپ کی امیدوں، اہداف اور مقاصد کے ساتھ مکمل اتفاق کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی انداز میں بھی آپ سے اختلاف نہ رکھتے، وہ آپ کے اہم مقصد کے حصول کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی شخصیت کو مکمل طور پر آپ کی ماتحتی میں دینے کے لیے رضامند۔ ان کا آپ پر اور آپ کی دیانتداری پر پورا یقین ہونا ضروری ہے، اور ضروری ہے یہ آپ کی اچھائیوں کی قدر کرتے ہوئے ہوں اور آپ کی کمزوریوں کو نظر انداز کریں۔ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آپ میں رہنے کا موقع دینے کو یا آپ ہمہ وقت اپنے انداز سے زندگی بسر کر سکیں، اور آخر میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ سے کسی نہ کسی قسم کا فائدہ حاصل کریں جو آپ کو ان کے لیے ایسا ہی فائدہ مند بناتا ہو جیسے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آخر میں بیان کی گئی بات پر عمل نہ کرنے سے آپ کے ماسٹر ذہن کا اتحاد کی قوت دم توڑ جائے گی۔ لوگوں کے باہم ایک دوسرے سے تعلقات جس حیثیت سے بھی ہوں، ان کے باہمی میل جول کی وجہ کوئی محرک یا محرکات ہوتے ہیں، کسی غیر معین باقی پختگی عادت کا قانون وہ طاقت ہے جو انا کو اپنے تسلط میں لا کر اس کو وہ مادی لباس عطا کرتی ہے جو ان خیالات کے جنہوں نے
اس انا کو تشکیل دیا ہو۔ یہ قانون انا کوئی معیار یا مقدار مہیا نہیں کرتا، بلکہ یہ محض اس کو تشکیل دینے والے خیالات کو لیتا ہے اور ان کو ان کے علاقاتی عنصر میں تبدیل کرتا ہے۔ بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو دانستہ طور پر اپنی اناؤں کو پالتے پوستے ہیں، انہیں شکل دیتے ہیں، ان پر اختیار حاصل کرتے ہیں اور اپنے کام کا کوئی حصہ بھی قسمت، اتفاق یا زندگی کے اتار چڑھاؤ پر نہیں چھوڑتے۔ بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دانستہ طور پر اناؤں کو پالتے پوستے، انہیں شکل دیتے ہیں اور ان پر اختیار حاصل کرتے ہیں اور اپنے کام کا کوئی حصہ بھی قسمت، اتفاق یا زندگی کے اتار چڑھاؤ پر نہیں چھوڑتے۔ ہر آدمی اپنی انا کو تشکیل دینے پر اختیار رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی کام یا تردد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک کسان کو زمین میں بیج بو دینے کے بعد اس بات کا تردد نہیں ہوتا کہ بیج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اس سلسلے میں کوئی مزید کام کرنے کی کوئی ضرورت ہے، آفاقی پختگی عادت کا ناقابل تبدیل قانون ہر زندہ چیز کو اس کی نسل کے مطابق دوام بخشتا ہے، اور یہ اس تصویر کو جو انسان میں اپنی انا پر تفتیش کرتا ہے اس کے ہم پلہ عادی عنصر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کام وہ اسی قطعیت سے کرتا ہے جس قطعیت سے شاہ بلوط کے بیج سے شاہ بلوط کا درخت اگتا ہے اور اسے سوائے وقت کے کسی بھی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ ہم صرف انا کی دانستہ تشکیل اور اس پر اختیار حاصل کرنے کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ ہم واضح الفاظ میں یہ انتباہ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی انا پر اس قسم کے اختیار کے بغیر کسی میدان میں بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس بارے میں کسی قسم کا شک نہیں رہنا چاہیے کہ پوری طرح پروان چڑھی ہوئی ان سے کیا مراد ہے۔ یہاں ہم مختصر طور پر ان عناصر کا ذکر کر رہے ہیں جو اس کو پروان چڑھانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ اول، آپ کو لازماً ایک یا ایک سے زائد افراد کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا جو اپنے ذہنوں کو آپ کے ذہن کے ساتھ ایک قطعی مقصد کے حصول کے لیے مکمل اور باقی کے جذبے کے ساتھ مربوط کرنے کو کیا، اور یہ اتحاد مسلسل اور سرگرم ہے۔ اس کے علاوہ اتحاد ایسے افراد پر مشتمل ہونا چاہیے جن کی ذہنی صلاحیتیں، تعلیم، جنس اور عمر اتحاد کے مقصد کے حصول میں مدد فراہم کرنے کے لیے مناسب ہے۔ مثال کے طور پر اینڈریو کارنیگی کے ماسٹر ذہن اتحاد 30 سے زائد افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک اتحاد میں ایک ذہنی صلاحیت، تجربہ، تعلیم اور علم لے کر آتا ہے، جن کا اتحاد کے مقصد سے براہ راست تعلق ہے اور یہ اتحاد کے کسی دوسرے رکن سے میسر نہیں ہے۔ دو، اپنے آپ کو ساتھیوں کے اثر کے نیچے رکھتے ہوئے آپ کو لازماً کوئی قطعی منصوبہ اختیار کرنا ہوگا جس کے ذریعے اتحاد کا ہدف حاصل ہو سکے، اور اس منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے اقدامات کرنا ہوگا۔ یہ منصوبہ ایک ملا جلا منصوبہ ہو سکتا ہے جسے ماسٹر ذہن گروہ کی تمام ارکان کی مشترکہ کوششوں سے تشکیل دیا۔ اگر منصوبہ غیر مؤثر، نامناسب محسوس ہوتا ہے تو اس میں مناسب اضافہ کیا جانا چاہیے یا کسی دوسرے منصوبے میں تبدیل کر دیا جائے، یہاں تک ایک ایسا منصوبہ حاصل ہو جائے جو کام کرے لیکن اتحاد کے مقصد میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ہر ایسے شخص یا حالات سے بچنا ہوگا جن کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ پایا جائے کہ اس کے اثرات سے آپ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے قابل محسوس نہیں۔
مثبت انا منفی حالات میں پروان نہیں چڑھتا۔ مثبت انا منفی حالات میں پروان نہیں چڑھتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حالات سے سمجھوتا کرنے یا ناکامی کا سامنا کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ عمل کامیابی کے امکان کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کو اپنے درمیان، ان لوگوں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آپ پر کسی قسم کا بھی منفی اثر مرتب کر رہے ہوں، ایک واضح اور ایسے لوگوں کے خلاف سختی کے ساتھ دروازہ بند کرنا ہے۔ وہ ماضی میں اس کے ساتھ آپ کے کتنے ہی دوستانہ تعلقات کیوں نہ رہے، یا اس کے ساتھ کسی خونی رشتے کی مجبوری ہو۔ چہارم، آپ کو ہر اس خیال اور ماضی کے ہر اس تجربے کے خلاف سختی سے دروازہ بند کرنا ہوگا جس کی یاد سے آپ اپنے آپ کو کمتر یا ناخوش محسوس کرتے ہیں۔ ماضی کے ناخوشگوار تجربات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے ایک مضبوط اور جاندار انا پروان نہیں چڑھایا جا سکتا۔ ماضی کے ناخوشگوار تجربات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے ایک مضبوط اور جاندار انا کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا۔ ایک جاندار انا ابھی تک حاصل نہ ہو سکنے والے اہداف کی امیدوں اور خواہشات پر پھیلتی اور پھولتی۔ خیالات وہ تعمیری بلاکس ہیں جن سے انسانی انا تعمیر ہوتی ہے۔ آفاقی پختگی عادت وہ سیمنٹ ہے جو پختہ عادت کے ذریعے ان تعمیری بلاکس کو آپس میں پختگی سے جوڑتا ہے۔ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو یہ تعمیر ہونے والی عمارت پوری تفصیل کے ساتھ ان خیالات کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے جو اس کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے۔ پنجم، آپ کو اپنے ارد گرد تمام ممکنہ وسائل جمع کر لینے چاہیے جو آپ کے ذہن اور اس کی انا کی نوعیت اور مقصد کا نقش مرتب کرتے ہیں جس کو آپ پروان چڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مصنف کو اپنے تصنیف والے کمرے کو ایک ایسی تصویر اور اپنے موضوع سے تعلق رکھنے والے ایسے مصنفین کی کتابوں سے مزین کرنا چاہیے جن کے کام کو وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کو ایسے تمام ذرائع پر کار لانے چاہیے جو اس کی ٹھیک تصویر پیش کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اس کی انا تک کیونکہ یہی تصویر وہ نمونہ ہوتی ہے جو آفاقی پختگی عادت کا قانون حاصل کرتا ہے اور اس سے ہم پلہ مادی عناصر میں تبدیل ہوتا ہے۔ شیشہ ایک مناسب طور پر پروان چڑھائی گئی انا ہر وقت فرد کے قانون میں رہتی ہے۔ انا کی اس قدر افراد نہیں ہونے چاہیے جو انا پرستی کی جانب لے جائے جس سے کچھ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ انا پرستی کا اظہار دوسروں پر طاقت کے ذریعے اختیار حاصل کرنے کی مجبورانہ خواہش کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس قسم کے آدمیوں کی نمایاں مثالیں ایڈولف ہٹلر اور مسولینی اور کیسر ہیں۔ انا کو پروان چڑھاتے وقت آپ کا نصب العین یہ ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کا نہ تو بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم۔ جب لوگوں میں دوسروں پر اختیار حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے یا بہت زیادہ دولت جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو وہ تعمیری طور پر استعمال نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے، خطرناک زمین پر چل رہے ہیں۔ اس قسم کی قوت اپنے آپ میں ہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور جلد ہی قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ قدرت نے انسان کو سیفٹی والو مہیا کیا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ انا سے ہوا نکال دیتا ہے، اور جب انسان انا کو پروان چڑھاتے ہوئے حاصل حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کے اثر کو کے دباؤ کو ہی کم کرتا ہے۔ ایمرسن اسے قانون سیلا کا نام دیتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ ناقابل تبدیل تربیت کے ساتھ۔ نیپولین بوناپارٹ اپنی کچلی ہوئی انا کے باعث اس دن مرنا شروع ہو گیا تھا جس دن اس نے ایلینا جزیرے پر قدم رکھا۔
وہ لوگ جو ایک سرگرم زندگی بسر کرنے کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہر قسم کی سرگرمی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، وہ عام طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جلد مر جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ رہیں تو عام طور پر ایک قابل رحم اور ناخوش زندگی بسر کرتے ہیں، اور ایک صحت مند انا وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ استعمال میں اور قابو میں رہے۔ افتم انا ہمیشہ آپ کے خیالات اور عادات کے مطابق اچھی یا بری صورت میں مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آپ پر یہ تبدیلیاں مسلط کرنے والے دو عناصر وقت اور آفاقی پختگی عادت کا قانون ہے۔ پروان چڑھانے کے لیے وقت، یہاں میں آپ کی توجہ وقت کی اہمیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جو کہ آفاقی پختگی عادت کے عمل میں ایک اہم عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح زمین میں بوئے کے بیج کو اگنے پروان چڑھنے اور تنو مند درخت بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اسی طرح خیالات، خواہشات اور نظریات کو جو ذہن کی سطح پر کاشت کیے جاتے ہیں، انہیں ایک حتمی وقت درکار ہوتا ہے، جس دوران آفاقی پختگی عادت کا قانون انہیں زندگی اور عمل عطا کرتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو بتا سکے یا درست تعین کر سکے کہ ایک خواہش کو اپنے ہم پلا مادی شکل میں تبدیل ہونے کے لیے کتنا وقت درکار ہو۔ خواہش کی نوعیت وہ حالات جن کا اس خواہش کے ساتھ تعلق ہے، اور خواہش کی شدت غالباً وہ عناصر ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ایک خیال کے مرحلے کو مادی مرحلے میں تبدیل ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ وہ ذہنی کیفیت جسے یقین کے نام سے جانا جاتا ہے، کسی خیال کو اس کی ہم پلہ مادی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے اس قدر سازگار ہوتی ہے کہ یہ اکثر اوقات یہ تبدیلی فوری طور پر انجام دے سکتی ہے۔ انسان جسمانی طور پر تقریباً 20 سال میں بلوغت کو پہنچتا ہے، لیکن ذہنی طور پر جس کا مطلب انا ہے، بلوغت حاصل کرنے کے اسے 35 سے درکار ہو۔ اس حقیقت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں لوگ شاذ و نادر 50 سال کی عمر میں پہنچ کر فراوانی کے ساتھ مادی طور پر اکٹھی کرنا یا دوسرے میدانوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ انا جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بے شمار دولت اکٹھی کر سکے اور اسے برقرار رکھ سکے، ایسی توانائی ہوتی ہے جس نے خود اعتمادی، مقصد کی قطعیت، ذاتی پیش قدمی، تخیل پرکھنے کی صلاحیت اور دوسری خصوصیات کے ذریعے ضبط نفس کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی انا بھی محتاط کے ساتھ دولت حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ یہ خصوصیات وقت کے موضوع استعمال سے حاصل ہوتی ہیں۔ غور کیجیے کہ ہم نے نہیں کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ آ جاتی ہے۔ آفاقی پختگی عادت کے عمل سے ہر فرد کے خیالات خواہ منفی ہوں یا مثبت، خواہ امارت کے ہوں یا غربت کے، اس کے انا کے نمونے بن جاتے ہیں اور یہاں ایک مستقل صورت اختیار کرتے ہیں جو اس کے روحانی اور جسمانی مرتبے اور حیثیت کا تعین کرتے ہیں۔ کامیابی اور انا کا کردار۔ 1929 کی کساد بازاری کی ابتدا میں ایک چھوٹے سے بیوٹی سیلون کی مالکہ نے اپنے کاروبار کی جگہ پر ایک پچھلے کمرے میں ایک بوڑھے شخص کو دے دیا جسے سونے کے لیے جگہ چاہیے۔ اس آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا، لیکن وہ کاسمیٹکس تیار کرنے کا علم رکھتا تھا۔ سیلون کی مالکہ نے اسے سونے کے لیے جگہ دی اور اسے موقع فراہم کیے کہ اپنے کمرے کا کرایہ کاسمیٹک تیار کر کے ادا کر سکے جو اپنے گاہکوں کے لیے استعمال کرتے۔ جلد ہی دونوں میں ماسٹر ذہنی اتحاد پیدا ہو گیا اور انہوں نے معاشی استحکام حاصل کر لیا۔ پہلے انہوں نے کاروباری شراکت اختیار کی اور تیار شدہ کاسمیٹک گھر گھر بیچنے شروع کیے۔ خاتون نے خام مال کے لیے پیسے مہیا کرتی اور آدمی کام کرتا۔ چند سالوں بعد ماسٹر ذہن تعلقات ان کے لیے اس قدر سود مند ثابت ہوئے کہ انہوں نے ان تعلقات کو شادی کے ذریعے مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا، اگرچہ ان دونوں کی عمروں میں 25 سال کا تضاد پایا جاتا تھا۔
آدمی نے اپنی نوجوانی کا بہت عرصہ کاسمیٹک کے کاروبار میں صرف کیا تھا، لیکن کبھی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکا تھا۔ نوجوان خاتون نے محض اپنے رہائشی کمرے میں بیوٹی سیلون کھول رکھا تھا۔ ان دونوں کے خوشگوار ملاپ نے ان دونوں کے وہ ایسی قوت عطا کی جس کا تجربہ میں اپنی گزشتہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کامیابی حاصل کرنے لگا۔ کساد بازاری کی ابتدا میں وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کاسمیٹک تیار کرتے تھے اور انہیں گھوم پھر کر گھروں میں فروخت کرتے تھے۔ کساد بازاری کے اختتام پر تقریباً 8 سال بعد وہ اپنے کاسمیٹکس کی ایک بڑی فیکٹری تیار کرنے میں کامیاب ہوئے، جو انہوں نے مکمل ادائیگی کر کے خریدی تھی۔ تقریباً 100 سے زائد ملازم وہاں کام کر رہے تھے اور 4000 سے زائد نمائندے ان کی مصنوعات پورے ملک میں فروخت کر رہے تھے۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے $20 لاکھ اکٹھے کیے، باوجود اس کے کہ وہ کساد بازاری کے دور میں کام کرتے رہے تھے، جب کاسمیٹک جیسی عیاشی کی اشیاء بیچنا قدرتی طور پر ایک مشکل کام تھا۔ اپنی باقی ماندہ زندگی انہوں نے روپے پیسے کی محتاجی سے نجات حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کامیابی عین اسی علم اور انہی موقعوں کے بل بوتے پر حاصل کی تھی جو انہیں اپنے ماسٹر ذہن اتحاد قائم کرنے سے پہلے بھی میسر تھے، اور تب دونوں غربت کا شکار تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دو دلچسپ افراد کے ناموں سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے، لیکن ان کے اتحاد کے حالات، اس تجزیے کی نوعیت جو ہم اب پیش کرنے والے ہیں، اس عمل کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم ان ذرائع کو بیان کرنے میں آزاد ہیں جن کے بارے میں وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کی شاندار کامیابی کی وجہ ہے۔ ان کے باہمی تعلقات کا باریک بینی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں تاکہ حقائق کی درست تصویر پیش کرنے میں کسی قسم کے تعصب کا شکار نہ ہو سکے۔ ان دونوں افراد کو ہم ایک دوسرے کے قریب لانے اور ماسٹر ذہن اتحاد قائم کرنے کا محرک ظاہر ہے معاشی نوعیت کا۔ عورت اس سے پہلے ایک مرد سے شادی کر چکی جو مناسب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے اس وقت چھوڑ کر چلا گیا تھا جب اس کا بچہ ابھی دودھ پیتا تھا۔ آدمی کی بھی اس سے پہلے شادی ہو چکی۔ اس بات کا معمولی سا شبہ تھا بھی موجود نہیں تھا کہ اس کی شادی کا محرک آپس کی محبت ہو۔ اس کا محرک صرف معاشی خوشحالی حاصل کرنے کا مشترکہ جذبہ تھا۔ کاروبار پر اور اس وسیع و عریض گھر میں جس میں یہ جوڑا رہائش پذیر تھا، بوڑھے آدمی کو مکمل تسلط حاصل ہے، جو کہ سنجیدگی سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں اسی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ان کے گھر بہت قیمتی اشیاء سے آراستہ ہے، لیکن گھر کے آقا یعنی کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی بھی شخص کو، حتیٰ کہ مہمانوں کو بھی اجازت نہیں وہ پیانو کا ڈھکن بھی اٹھا سکتا۔ ڈرائنگ روم انتہائی قیمتی اشیاء سے آرائش تھا، جس میں ایک لمبا ڈائننگ ٹیبل بھی موجود تھا جو شاہی دعوتوں کے لیے موزوں ترین ہے، لیکن خاندان کے دوسرے کسی بھی فرد کو اس کے ارد گرد بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ وہ ناشتے کے کمرے میں کھانا کھاتے ہیں اور میز پر کوئی ایسا کھانا نہیں رکھا جا سکتا جو بوڑھے آدمی کی پسند ہے۔ باغات کی دیکھ بھال کے لیے ایک مستقل مالی مقرر ہے، لیکن گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی شخص ایک پھول بھی توڑنے کا مجاز نہیں۔ عام گھریلو گفتگو جو اکثر گھروں میں ہوتی ہے وہ صرف گھر کے مالک کی سخت نگرانی میں ہوتی ہے۔ کسی کو بھی اس میں مداخلت کرنے کا سوال ہی نہیں، جب تک وہ خود کسی کی ہدایت طلب کرے۔ اس کی بیوی کبھی کوئی بات نہیں کرتی جب تک اسے واضح الفاظ میں بات کرنے کو نہ کہا جائے۔ پھر بھی اس کی گفتگو بڑی مختصر اور چچی تلی ہوتی ہے تاکہ کوئی بات اس کے مالک کو گوار نہ گزرے۔ کاروبار مشترکہ ہے۔ آدمی کمپنی کا صدر ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا دفتر ہے جس میں ایک ہاتھ کی میناکاری والا میز اور بہت زیادہ گدے والی کرسی۔
دیوار پر اس کے میز کے بالکل سامنے اس کی ایک اپنی پرانی تصویر آویزا ہے۔ وہ بعض اوقات گھنٹوں تعریفی نگاہوں سے اسے گھورتا رہتا ہے جب وہ اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرتا ہے، خاص طور پر اس کی کامیابی کا ذکر کرتا ہے جو اس نے ملک کی بدترین کساد بازاری کے دور میں حاصل کی۔ آدمی کاروبار کی تمام تر کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھتا ہے اور اس سلسلے میں بیوی کا نام کبھی نہیں لیتا، جبکہ بیوی بھی روزانہ کام پر جاتی ہے۔ اس کا کوئی دفتر نہیں، کوئی میز نہیں، وہ عام طور پر کارکنوں کے درمیان ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے یا کسی ایک لڑکی کے پاس کھڑی ہو کر بے پرواہی کے ساتھ پیکنگ میں اس کی مدد کرتی ہے۔ آدمی کا نام ہر اس چیز پر لکھا ہوا ہوتا ہے جو فیکٹری سے باہر جاتی ہے۔ مال تقسیم کرنے والے لڑکوں پر اس کا نام بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا نام ہر مصنوعات کی لٹریچر پر درج ہے اور ہر اشتہار پر جو شائع ہوتا ہے شامل ہے۔ بیوی کا نام کہیں بھی نظر نہیں۔ آدمی یقین رکھتا ہے کہ اس نے یہ کاروبار استوار کیا ہے اور اس کو چلا رہا ہے، اور یہ کہ اس کے بغیر یہ کاروبار نہیں چل سکے گا۔ معاملے کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی انا نے یہ کاروبار استوار کیا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، اور کاروبار میں اس کی عدم موجودگی تھی۔ ایسی ہی کامیابیاں شاید اس سے بہتر انداز میں چل سکتا ہے، کیونکہ اس بات کا مکمل جواز موجود ہے کہ اس کی انا کو تشکیل دینے والی اس کی بیوی ہے، اور یہی کام انہی حالات میں کسی بھی دوسرے شخص کے لیے انجام دے سکے۔ تحمل، دانشمندی اور مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شخص کی بیوی نے اپنی شخصیت کو مکمل طور پر اپنے خاوند میں مدغم کر دیا۔ قدم بقدم اس کی انا کو ایسی خوراک سے پروان چڑھایا جس نے اس سے احساس کی تمام نشان مٹا دیے تھے، جو اس کی زندگی بھر کی ناکامیوں اور محرومیوں کی پیداوار تھی۔ اس نے تنومی عمل کے ذریعے اپنے خاوند کو یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ کاروبار کا بادشاہ ہے۔ اس ہوشیار بیوی کے زیر اثر آنے سے پہلے وہ جس درجے کی انا کا مالک تھی وہ فاقوں کی وجہ سے مر چکی ہوتی۔ اس نے اس کی انا کو دوبارہ زندگی بخشی، اس کی پرورش کی اور اس کی سن کی فطرت اور کاروبار کی اہلیت کی عدم موجودگی کے باوجود اس طرح سے پروان چڑھایا کہ اس کی ذات اور قوت میں حیران کن اضافہ ہوا۔ حقیقت میں اس کی ہر کاروباری حکمت عملی، ہر کاروباری چال، ہر کاروباری پیش قدمی اس کی بیوی کی فکر اور سوچ کی پیداوار تھی، جو اس نے اس ہوشیاری کے ساتھ اپنے خاوند کے ذہن میں نقش کر دی تھی کہ اسے خود بھی اس بات کا احساس نہ تھا۔ حقیقت میں وہ کاروبار کا اصل ذہن اس کی بیوی تھی، لیکن یہ ایک ناقابل شکست اتحاد ہے، جیسا کہ ان کی مالی کامیابیوں سے ظاہر ہے۔ جس انداز میں اس خاتون نے اپنے آپ کو مکمل طور پر پس منظر میں رکھا ہوا تھا، وہ نہ صرف اس کے ضبط نفس کا ایک شاندار ثبوت تھا بلکہ اس کی بے پناہ دانش کا بھی ثبوت تھا، کیونکہ غالباً وہ جانتی تھی کہ وہ تنہا اکیلی یا کسی دوسرے طریقے سے یہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی۔ اس عورت کی رسمی تعلیم واجبی سی تھی، اور ہم بس وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کہاں سے اور کس طرح انسانی ذہن کی کارکردگی کے بارے میں سیکھا، جس سے تحریک پا کر اس نے اپنی ساری شخصیت کو اپنے خاوند میں مدغم کر دیا تاکہ اس میں اس انا کو پروان چڑھا سکے جس کا وہ اس وقت مالک ہے۔ شاید وہ فطری وجدان جو بہت سی خواتین رکھتی ہیں اس کے کامیاب عمل کا ذمہ دار ہے۔ جو بھی تھا اس نے مکمل کام دکھایا اور اس کے نتیجے میں اسے معاشی تحفظ حاصل ہو گیا جس کی وہ خیر خواہ تھی، انا کی دیکھ بھال اور پالنا پوسنا۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ غربت اور امارت میں اصل فرق محض اس انا کے درمیان جو احساس کمتری کے غلبہ میں ہے، اس انا کے درمیان جو احساس برتری کے غلبہ میں فرق ہے۔ یہ بوڑھا آدمی ایک بے گھر مفلس کی موت مر گیا ہوتا اگر ایک ہوشیار عورت اپنے ذہن کو اس کے ذہن میں مدغم کرتے ہوئے اس کی انا کو خوراک مہیا نہ کرتی، جس کے نتیجے میں اسے دولت حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت پر یقین محکم پیدا ہوا۔ یہ ایک نتیجہ ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔
اس کے علاوہ یہ ان بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال ہے جو ثبوت کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی انا کو اس انداز میں خوراک مہیا کرنا ہوگی کہ اسے منظم کرنا ہوگا اور اس کا ایک رخ، ایک واضح مقصد، ایک جانب موڑنا۔ چابی آپ کے ہاتھ میں۔ اب آپ کو اس فلسفے کے 17 اصولوں میں موجود سب کچھ مل چکا ہے جو ماسٹر چابی حاصل کرنے کے لیے درکار ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس تمام تر عملی علم آ چکا ہے جو انسانی تہذیب کی ابتدا سے لے کر اب تک کامیاب آدمی استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک مکمل فلسفہ زندگی ہے جو ہر انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اس میں تمام انسان مسائل کے حل کا راز موجود ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں اور ایسے انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ ادنا ترین شخص بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بین الاقوامی شہرت یافتہ لوگوں سے متاثر ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس قدر مفید بنانے کی تمنا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کم از کم وہ تو مقام حاصل کر لیں جس کی آپ کو نہ کوئی خواہش مند ہے اور اس قدر آپ کو تمنا ہے۔ ہر آدمی ان لوگوں کی طرح بننے کا خواہش مند ہوتا ہے جنہوں نے اس کی انا اور سب زیادہ اثر ڈالا۔ ہم سب نقل اتارنے والی مخلوق اور فطری طور پر پسندیدہ شخص کی نقل اتارنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک فقط رجحان ہے اور ہر آدمی حقیقت میں خوش قسمت ہے جس کی پسندیدہ شخص یقین محکم کا حامل انسان ہے، کیونکہ عظیم شخصیت سے عشق آپ کے اندر وہ خصوصیات پیدا کر دیتا ہے جو خصوصیات ان عظیم شخصیات میں موجود ہوتی ہیں۔ آخر میں انا کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے لباب کو سمیٹتے ہوئے اپنی توجہ اس حقیقت کی طرف منتقل کرتے ہیں کہ انا ذہن کے اس زرخیز باغیچے کی نمائندگی کرتی ہے جس میں ان تمام محرکات کو پروان چڑھا سکتے ہیں جو متحرک یقین کو ابھارتے ہیں یا عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی اس زرخیز زمین کو خوف، شک اور تذبذب کی منفی فصل کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں جو ناکامی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کتنی جگہ گھیرتے ہیں، یہ اب تک آپ کا اپنا انتخاب۔ دولت کی ماسٹر چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ آخری گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں جو آپ کے اور آپ کی کامیابی کے درمیان فائل ہے۔ یہ گیٹ آپ کے مطالبے کے بغیر آپ کے لیے نہیں کھلے گا۔ اس فلسفے کے 17 اصولوں کو اپناتے ہوئے آپ کو لازمی ماسٹر چابی استعمال کرنا ہے۔ اب زندگی کا ایک مکمل فلسفہ آپ کے ہاتھ میں ہے جو ہر انفرادی مسئلے کے حل کے لیے کافی ہے۔ یہ اصولوں پر مبنی فلسفہ ہے۔ اس کے اصولوں کے بہت سے مجموعے بے شمار نوجوانوں کو مختلف پیشوں اور میدانوں میں کامیابی سے ہمکنار کر چکے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان 17 اصولوں کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا، لیکن وہ ان ناموں سے واقف نہیں ہوں گے جو ہم نے ان کو دیے ہیں۔ کامیابی کا کوئی بھی ضروری عنصر نظر انداز نہیں کیا گیا۔ یہ فلسفہ ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ ان کو ایسے الفاظ اور تشبیہات کی مدد سے بیان کیا گیا ہے کہ جن کو لوگوں کی اکثریت سمجھتی ہے۔ یہ ٹھوس مادی حقائق پر مبنی فلسفہ ہے جس میں مجرد خیالات کو شاذ و نادر ہی کہیں استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں ان کی ضرورت محسوس کی گئی ہے وہاں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نصابی اصطلاحات اور محاوروں سے پاک ہے جو عام شخص کو محض پریشان کرنے کا موجب بنتی ہے۔ اس فلسفے کا مجموعی مقصد کسی شخص کو معاشی اور روحانی دونوں طرح سے جہاں وہ کھڑا ہے وہاں سے اٹھا کر اس جگہ پہنچاتا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ اس طرح فرد کو ایک خوشحال زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار کرتا ہے جو حقیقتاً خالق کائنات کی اصل منشا ہے۔ یہ فلسفہ فرد کو زندگی کی دولتوں کی طرف لے کر جاتا ہے جن میں زندگی کی دولتیں اور اہم ترین 12 دولتیں اپنے وسیع تر حقیقی مفہوم میں شامل ہیں۔ یہ دنیا افلاطون، سقراط اور ارسطو کے زمانے سے لے کر بشمول اس زمانے کے دیگر عظیم مفکرین کے موجودہ دور میں رالف والڈو ایمرسن اور ولیم جیمس تک مجرد فلسفوں سے بھری پڑی ہے۔
اب دنیا کے پاس ذاتی کامیابیوں کا مکمل اور ٹھوس فلسفہ موجود ہے جو فرد کو ایسے عملی ذرائع مہیا کرتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے ذہن پر قابو پا سکتا ہے۔ اسے ذہنی سکون، انسانی تعلقات میں ہم آہنگی، معاشی تحفظ اور خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک معذرت کے طور پر نہیں بلکہ وضاحت کی خاطر میں آپ کو اس حقیقت کی طرف منتقل کرنا چاہوں گا کہ ان 17 اصولوں کے تجزیے کے دوران ان میں سے زیادہ اہم اصولوں کا مسلسل حوالہ دیتے ہوئے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ یہ تکرار محض کافی نہیں، یہ عمل جان بوجھ کر کیا گیا اور ایسا کرنا ضروری بھی تھا کیونکہ انسانوں میں عام طور پر وہ رجحان پایا جاتا ہے کہ نئے خیالات یا پرانے حقائق کی نئی تشریحات کو جلدی قبول نہیں کرتے۔ یہ تکرار 17 اصولوں کے آپس میں باہمی تعلقات کی وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں۔ ہر اصول اپنے سے پہلے آنے والے اصول اور اپنے سے بعد میں آنے والے اصول کے اندر سرایت کرتے ہوئے ان کا حصہ بن جاتا ہے۔ آخر میں اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ تکرار مؤثر مولمی کا بنیادی اصول ہے اور مؤثر اشتہار بازی کا اصل مغز ہے، لیکن نہ صرف اس کا جواز پیدا ہوتا ہے بلکہ ایسا کرنا انسانی ترقی کے ذریعے بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس فلسفے کو اپنے ذہن میں سمو لیں گے تو آپ لوگوں کی اس اکثریت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے جنہوں نے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری میں گریجویشن کیا ہوا ہے۔ آپ بہت زیادہ مفید عمل کے حامل ہوں جو کہ اس دنیا کے انتہائی کامیاب انسانوں کے تجربات سے اکٹھا کیا گیا ہے اور آپ کو یہ علم ایسی صورت میں پہنچا دیا گیا ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس علم کے درست اور مکمل استعمال کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ صرف علم کا حصول کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل چیز اس کا استعمال ہے۔